آ کے عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دا میں مسلمان ہویا نا تو میں درداں شروع ہو گئی ہیں پورے جسم اتنا، حدیث ہے صحیح حدیث ہے، میرا جسم درد کرنا شروع ہو گیا جس دن دا میں مسلمان ہویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دسی، جاپانیہ دا ایک علاج ہے رائکی، انہوں کہندے ہیں رائکی، وہ جڑا اس دا ایجاد موجب ہے نا ہزاراں سال پرانے دا وہ علاج ہے، وہ کہندے اس طرح انسان دے ہاتھ چوں نا یا اس دے جسم چوں شعاع نکلدی ہے نا، ویز نکل دے جس دے اتنے وہ رکھدا ہے نا وہ پڑھدے پڑھاندے کچھ نہیں نا، وہ کہندا وہ اگر یقین دے نال وہ بیٹھا ہے نا جڑا اس کولوں تے ان شفا ہو جاندی ہے۔ ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی مسلمان ہوندے نے، آ کے عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دا میں مسلمان ہویا نا تو میں درداں شروع ہو گئی ہیں پورے جسم اتنا، حدیث ہے صحیح حدیث ہے، میرا جسم درد کرنا شروع ہو گیا جس دن دا میں مسلمان ہویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دسی، کہ ان قیامت تک کسے بے جڑا انسان اللہ تے ایمان لے آندا ہے، نبی تے ایمان لے آندا ہے، ایمان لے آنا خالی اقرار نہیں کرنا، اس سے یقین بھی کرنا نا۔ ساڑھے وغیرہ بڑے دعوے دار ہیں، بہت دعوے دار ہیں ہم، نا جی اسی تے مسلمان ہیں، لیکن یقین نام دی بس دعا اللہ کو مانگنے پہ ہیں، دھیان قبر والے پاسے ہیں کہ بابا دے گا، فزیکلی اللہ وال ہاتھ چکے ہوئے انہیں، آسمانات ہے نا اللہ نہیں، لیکن دماغ اس کا کتنے ہے یا قبر والا دے گا۔ وہ بتاں اگے کھلون والا وہ بھی اور یقین ہے کہ کہندا ہے کہ سارے دا وڈا وہی ہے، لیکن اے اس دے نمائندے نہیں، حالانکہ اسلام کہتا نہیں وہی ہے سب کچھ، لا الہ، یعنی کہ لا الہ یا کلمہ جو ہے نا لا الہ کا یہ کفریہ کلمہ ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں، اس وقت ایمان بنتا جب ہم کہتے ہیں الا اللہ، پہلے انکار ہے نا لا الہ لا۔ آپ نے کبھی دیکھا آپ بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ بچوں کو آپ لا الہ سکھاتے ہیں، بہت کم الا اللہ کہتے ہیں، بچہ بیٹھتا ہوتا ہے نا لا الہ لا الہ کرتے ہیں نا، کبھی غور کیا اس پر کہ یہ تو کفریہ کلمہ سکھا رہے ہیں ہم، جب تک وہ الا اللہ نہیں کہے گا ایمان ہی نہیں بنتا، تمام الہوں سے انکار کر کے کیا کہنا ہے الا اللہ۔ اب وہ صحابی رسول چند دن کا مسلمان ہے، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سے میں مسلمان ہوں میرے جسم میں دردیں شروع ہو گئی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دم بتایا، یہ سب مسلمانوں کو آنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا 3 بار پڑھ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، پوری بسم اللہ نہیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم، یہ نبی کا نسخہ بتا رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اتنا آسان کہ ہر کوئی آدمی اس کو سیکھ سکتا ہے۔ 3 بار پڑھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، لیکن یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے یہ کہنے والے کون ہیں۔ آج تو جو کچھ راہ چلتے ہوئے تمہیں کوئی ایسا گند بتا دیتا ہے تمہیں معنی کا ہی نہیں پتہ ہوتا، تو تم اس کے ورد شروع کر، نہیں سرکار گزر دی پئی سی، اس لیے میں نے دیکھا بچے کوئی پریشان ہے تو لگنا ہے، وہ کاہن ہوتے ہیں ایسے نا، چلتے چلتے یا گھروں میں دروازہ کھٹکھٹایا، دکان پہ بیٹھے ہیں، ہم نباز حکیم ہیں جی، ہاں جی نبض دے کر ہم سب کچھ بتا دیتے ہیں، ایسا ہے نا، وہ نباز شاید کوئی نہیں ہوتے، نباز حکیم بہت اونچی منزل ہے ان کی، بڑی اللہ نے ان کو عزت دی ہوتی ہے، وہ کاہن ہوتا ہے، وہ صرف آپ کے ایسے ہی دکھانے کے لیے نبض کو ہاتھ رکھتا ہے، وہ آپ کے دماغ سے وہ پڑھ رہا ہے، وہ آپ کے شیطان سے پتہ کر رہا ہے اس کو کیا کیا تکلیف ہے، وہ بتا دیتا ہے، کہتے ہو تینوں پیٹ بھی درد ہوتا ہے، بواسیر بھی ہے، فلانے، بندہ پاگل ہو جاتا ہے کہ یار ہاتھ لایا میری ساریاں بیماریاں پتہ چل گئیں، یہ کہاں ہے؟ آپ ان دھوکوں سے کیسے بچیں گے جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے؟ انہوں نے آپ کے لیے سارے راستے ہموار کیے ہیں، لیکن بد نصیبی اب چھوٹا سا دم ہے، چھوٹا سا، ہر درد کا دم ہے، گارنٹی ہے، گارنٹی۔ 3 بار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ،
اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما جد و حاضر، یہ دعا 7 بار پڑھنی ہے، ختم۔ اس کے بعد دم کی نیت کر لو، فلق ناس پڑھ کے اپنے آپ کو دم کر لو۔ آپ نے فرمایا اس جگہ ہاتھ رکھو اور پھر دم پڑھو، یہ نبی کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو بتا کر دیکھو، نہیں کچھ اور دسو جی، ہاں جی، شیطان اس کو اس طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ اور کچھ لوگ ہیں جو ہڈیاں ڈھونڈتے ہیں، ہڈیاں، ہلنا کیوں ہے، بیٹھا کیوں ہے، کھلوتا کیوں ہے، تو انج کیوں کیتا، ایسے لوگ نامرادی پہ جاتے ہیں۔ سوال وہ کرو جس کے بارے میں تمہیں نالج ہے۔ دیکھیں نا، مجھے اگر ٹیلی فون کا نالج نہیں ہے تو میں ٹیلی فون ٹھیک کرنے والا یا بنانے والے سے سوال کرتا تو کیا لگتا ہے میرا، ہاں جی، میری فیلڈ کچھ اور ہے، جو مجھ سے سوال کرے نا جو میری فیلڈ کا ہے، چاہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے، وہ اچھا لگتا ہے نا۔ ایک مکینک سے سوال کرتا اچھا لگتا ہے۔ ایک للو جس نے استنجا ہی نہیں کرنا آندہ وہ ہم سے سوال شروع کر دیتا ہے، یہ کیسے ہے جی، یہ کیوں ہے جی، یہ کیوں ہے جی، ہاں جی۔ دلیل سے جواب دو، تم نے سوال کیا دلیل دو اپنے سوال کی۔ ہر دعوے کے پیچھے دلیل ہے کہ نہیں؟ میرا دعویٰ ہے کہ یہ کاغذ میرا ہے، اس کے پیچھے دلیل ہے کہ میں نے آپ کو سلفی ہاؤس سے پڑھنے کے لیے دیا نا، یہ ہے نا۔ دعویٰ بھی وہ کرتا ہے تو دلیل میں دے رہا ہوں، یہ میری بے وقوفی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے نا کہ تم یہ کام غلط کرتے ہو تو بتاؤ، ثابت کرو، دعوت دو، دلائل دو کہ یہ غلط ہے، ورنہ خاموش رہو۔ اس طرح وقت ضائع کرنا، دوسروں کو ڈس ہارڈ کرنا، ہاں جی، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ پنجابی کی مثال ہے، آپ کسے جئی نہ تے کل کرنا رہی نہ، آپ کو کچھ نہیں کرنا، سارا دن دکان یا اپنی ذات، اپنے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اسلام کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسلام انسانیت کا نام ہے۔ ایک بندے کو تم کہہ تو دیتے ہو، فتویٰ دے دیتے ہو کہ یہ جاتا ہے جی فلاں مزار پر بیٹی کو لے جا کر وہاں دمال ڈلواتا ہے، بندہ بھی عقل مند ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، پڑھا لکھا ہے، تم فتویٰ دینے سے پہلے اس سے پوچھو تجھے مسئلہ کیا ہے بھائی، تو بڑا سمجھدار آدمی ہے، تو میں دیکھتا ہوں ہر جمعرات تم لے کر جاتے ہو اپنی بیٹی کو فلاں بازار پہ، وہاں وہ بال کھول کے ایسے ایسے کرتی ہے، اس سے پوچھو۔ وہ بولے گا میری بیٹی کو تو یہ مسئلہ ہے، اگر میں یہ نہیں کرواتا تو وہ تو سارا ہفتہ ننگی پھرتی ہے، کپڑے نہیں پہنتی، جب میں یہ کروا لیتا ہوں تو تب جا کر یہ ہفتہ میرا آرام سے گزر جاتا ہے۔ تیرے پاس اس کا متبادل ہے؟ تیرے پاس اگر اس کا متبادل ہے تو پھر اس کو بتا نا۔ ایسے ہی اس کو تو نے مشرک کا فتویٰ دے دیا، بدعتی کا فتویٰ دے دیا، جو اس پر بیتتی ہے اس پر کیا ہوگا؟ دیکھنا، اولاد ازمائش ہے نا۔ نبی علیہ السلام درس فرما رہے ہیں نا، خطبہ دے رہے ہیں، حسن حسین آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کپڑے سے ان کا پاؤں اٹکا، وہ گرے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کے ان کو اٹھایا جا کر، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ یہ اولاد اور یہ مال فتنہ ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صحابہ صفہ والا ایمان رکھتے ہیں؟ کتنے ٹکے روپے تو ہم ایمان بیچ دیتے ہیں، 50 کا فائدہ ہو تو قسم اٹھا لیتے ہیں ہم۔ یہ تو بات یقین کی ہے، اللہ پر توکل کی بات ہے، لیکن توکل بھی اس وقت ہوتی ہے جب اونٹ باندھو گے تو، یعنی کہ اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور بولوں میں اللہ کے سپرد کیا ہے نہ۔ توکل نبی سے سیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو یقین ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی جنات بیمار لگا سکتے ہیں، اور میں بتاتا ہوں، جب نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، جاؤ حدیثوں میں جا کر پڑھو، انہوں نے وہ آپ کو یہ حدیثیں تو بتائی نہیں ہیں، پتہ ہے اس کے پیچھے رگڑا چڑھے گا، لوگ کہیں گے مولوی صاحب میرا کرو نا کام۔ لا إله إلا الله